کیا آپ دنیاوی معاملات کی وجہ سے پریشان ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کو فل واچ کرنے کے بعد آپ دنیاوی معاملات کی وجہ سے پریشان ہونا بالکل چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ میرا فلاں کام کیسے ہوگا، میری فلاں نوکری کیسے لگے گی، میرا فیوچر اچھا ہوگا یا نہیں، اور نہ جانے دنیا کی کتنی ہی فکریں ہوتی ہیں جن میں ہم دن رات ڈوبے ہوئے پریشان رہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے کہ ہم بھول گئے ہیں کہ ہمارے معاملات سنبھالنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بس کوشش چاہتے ہیں کہ تم بس کوشش کر کے مجھ پر چھوڑ دو، سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو، نتیجہ میرے حوالے کر دو۔ مگر کچھ لوگ تو کوشش بھی نہیں کرتے اور پریشان بھی رہتے ہیں۔ اب یہ حدیث سنیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا میں اونٹ کو پہلے باندھ دوں پھر اللہ پر توکل کروں یا چھوڑ دوں پھر توکل کروں؟ آپ نے فرمایا، اسے باندھ دو پھر توکل کرو۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہوا کہ پہلے اپنی کوشش کرو پھر اللہ پر توکل کرو۔ اتنی کوشش کرو کہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو کہ کاش تھوڑی کوشش اور کر لیتے۔ جی جان لگا کر محنت کرو، اور جب یقین ہو جائے کہ ہاں میں نے اپنا 100% دیا ہے، اس کے بعد اللہ پر چھوڑ دو، اللہ پر توکل رکھو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، بہت اچھا کارساز ہے اور بہت اچھا مددگار ہے۔ جو لوگ رزق کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں یا نوکری میں کم سیلری کی وجہ سے یا کسی بھی اور معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ بہترین راہ بنانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور میں اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہوں جس کا اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو رزق رکھا ہے وہ آپ تک پہنچ کر ہی رہے گا، چاہے راستے میں جتنی پریشانیاں آئیں۔ اگر آپ نے کوشش کی ہے تو اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کافی ہو جانے کا کیا مطلب؟ کہ آپ کے معاملات کو اللہ خود سنبھالتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اللہ آپ کو کس کس پریشانی اور مصیبت سے بچاتا ہے جو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اب آپ کا سوال ہوگا، یہ تو انسان کا نیچر ہے، ہم پریشان کیسے نہ ہوں؟ تو مسلمان وہ ہے جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دے، اللہ پر توکل رکھے۔ اچھا، تو پھر اگر ہم دنیا کے معاملات کے لیے پریشان ہوں، چاہے وہ اولاد ہو، مال ہو، نوکری ہو، پڑھائی ہو یا کوئی بھی معاملہ، تو ہم کیا کریں؟ اگر آپ کو کبھی بھی دنیا کے معاملات پریشان کریں تو اس حدیث کو ذہن میں رکھیے گا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کا مقصود حصول دنیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے کام بکھیر دیتا ہے اور اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، اور اسے دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کے لیے مقدر ہے، اور جس کی نیت آخرت کا حصول ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو ٹھیک کر دے گا، اس کے دل کو بے نیازی عطا کرے گا،
اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے، تو اب فیصلہ آپ کا ہے۔ جسے دنیا کی فکر ہوتی ہے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رکھتا ہے، اسے ذلت و رسوائی ہی ملتی ہے۔ جتنا اس کی دنیا کو پانے کی خواہش اور فکر ہوتی ہے، اللہ پاک اتنا ہی اس کے کاموں کو مزید بکھیر دیتا ہے۔ اسے پھر اس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا جو اس کے لیے رکھ دیا گیا، مگر جس کو آخرت کی طلب ہو، جس کو آخرت حاصل کرنے کی چاہ ہو، اس کے معاملات کو اللہ خود سنبھالتا ہے، خود ڈیل کرتا ہے۔ اللہ پاک اس کی مدد فرماتا ہے، اس کے دل کو دنیا کی فکر سے بے پرواہ اور آزاد کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل اور رسوا ہو کر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اپنا جو مقصد ہے وہ آخرت کو بنائے، آخرت کی فکر کریں کہ وہاں کیا ہونا ہے۔ دنیا میں آئے ہیں، بے شک دنیا کے معاملات ہیں، مگر انہیں اللہ پر چھوڑ دیں۔ مستقبل میں کیا ہوگا اس کی فکر نہ کریں، فکر کو اور دنیاوی معاملات کو اپنے ذہن پر بالکل سوار نہ کریں۔ جب آپ ان سے بے پرواہ ہو جائیں گے نا، تو وہی وہ لمحہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ خود آپ کے معاملات کو ڈیل کرنے لگیں گے۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جب آپ کے دل میں آخرت کی فکر آ جائے گی اور آپ اپنی آخرت کی پرواہ کریں گے۔ یاد رکھیں دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کرنی ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، ورنہ آخرت میں بھی پچھتاوا ہوگا اور دنیا میں بھی۔